بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، تہجد، اس کے فوائد، پڑھنے کا افضل وقت اور رکعتوں کی تعداد پر مشتمل آج کا یہ آڈیو پیغام آپ کی خدمت میں ارسال کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس آیت میں حکم ہے اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد قائم کرنے کا، اور تہجد کے بدلے میں اللہ انہیں مقام محمود سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ مقام محمود کا ذکر اذان کے بعد کی دعا میں بھی آیا ہے، جس میں ہمارے نبی نے ہمیں اللہ سے مقام محمود ان کے لیے مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ مقام محمود یہ خاص اونچا بلند و بالا مقام ہے آخرت کا، جو خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اللہ پاک رحمان کے بندوں کی تعریف فرماتے ہوئے چند صفات کا ذکر کرتے ہیں سورہ فرقان میں۔ ان صفات میں ایک صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات کو جاگ کے گزارتے ہیں قیام میں اور سجدوں میں۔ اور رات کی جو صحابہ کی عادت تھی اس کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ رات کا بہت کم حصہ وہ سونے میں گزارتے تھے۔ مقصد یہ کہ قیام اللیل ان کا شیوا تھا، ان کی عادت تھی اور ان کی زندگی کا معمول تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے فضائل میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں منقول ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل۔ روزوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز فرائض کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں جو منقول ہے سنن ترمذی میں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے لوگو اپنی زندگیوں میں تہجد کی عادت ڈالو، اس لیے کہ تہجد کا پڑھنا فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ گزشتہ تاریخ میں گزرے ہوئے تمام ہی صالحین اور نیک لوگوں کی عادت تھی۔ اور پھر چند فوائد کا ذکر فرمایا مقربۃ الی ربکم، تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، ومنہاۃ عن الاثم، اور جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے اللہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ومکفرۃ للسیئات، اور تہجد پڑھنے سے چھوٹے گناہ تو تہجد ہی کی برکت سے اللہ بغیر توبے کے اور استغفار کے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ بیماریوں کو جسم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ جو شخص عادت بناتا ہے تہجد پڑھنے کی اللہ اس کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر کی یہ عادت تھی کہ وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے رات میں، جس کا ذکر بخاری شریف میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا۔ اور یہ 11 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے کہ 8 رکعتیں تہجد ہوتی تھی جو 2 کی شکل میں پڑھتے تھے، اور اخیر میں 3 رکعت وتر ہوتی تھی۔ تو یہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں اور 3 رکعت وتر ہے، اور اس کا سب سے افضل وقت جو ہے رات کا آخری پہر ہے، اس لیے کہ رات کے آخری پہر میں ویسے بھی برکتیں بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک مستند حدیث میں یوں ذکر آیا ہے کہ روزانہ بغیر شب برات اور لیلۃ القدر اور رمضان کی قید کے پورے سال میں اللہ پاک
رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، جیسے ہی کہ ان کے نازل ہونے کی شان ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا نزول کیسے ہوگا، لیکن کما یلیق بجلالی، جیسے کہ ان کی ذات کے ساتھ وہ شایان شان ہو، ایسا ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے فجر کی اذان تک یہ ندائیں اللہ پاک دیتے ہیں اپنے بندوں کو، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا جس کو گناہوں سے میں معافی دوں، ہے کسی کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں، اور یہ ندا فجر کی اذان تک صبح صادق تک چلتی رہتی ہے۔ لہذا تہجد کا سب سے افضل اور بہترین وقت رات کا آخری پہر بھی ہے، اور پھر صحابہ کرام رات کے آخری پہر میں استغفار بھی فرماتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔